صلی اللہ تعالی علیہ وسلم للمسلم علی المسلم ست بالمعروف یسلم علیہ اذا لقیہ ویجیب اذا دعا ویشمتہ اذا عطس ویعودہ اذا مرض ویتبع جنازۃ اذا مات ویحب لہ ما یحب لنفسہ۔ رواہ الترمذی والدارمی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان پر 6 حقوق ہیں اچھائی اور بھلائی کے ساتھ۔ ایک تو یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، یسلم علیہ اذا لقیہ، کہ وہ مسلمان بھائی کو سلام کرے جب ملاقات ہو، یعنی جب ہی آپس میں آمنا سامنا ہو جائے، راستے میں مل جائیں، کہیں پر بھی مل جائیں، مسلمان بھائی کا مسلمان بھائی پر یہ حق ہے کہ وہ سلام کرے۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور دوسرا حق مسلمان بھائی کا یہ ہے وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَا، اور جب کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کرے، کسی بھی دعوت پر بلائے، نکاح کی دعوت ہے یا کسی اور چیز کی کوئی دعوت ہے، دعوت ولیمہ ہے، کسی قسم کی کوئی جائز تقریب ہے، اس کی دعوت کے اندر بلاتا ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی دعوت کو قبول کرنا یہ اس کا حق ہے۔ اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، اور مسلمان بھائی کا یہ مسلمان بھائی پر حق ہے کہ جب وہ چھینک دے تو اس کا جواب دے۔ چھینک کا جواب دینا یہ بھی مسلمان بھائی پر حق ہے، مسلمان پر لازم ہے۔ اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، اور جب مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، جا کر اس کی تیمارداری کر کے آئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ وَيَتْبَعُ جَنَازَةَ إِذَا مَاتَ، اور جب وہ فوت ہو جائے اس وقت پھر اس کے جنازے کی اتباع کرے، جنازے کے ساتھ جائے اور اس کی نماز جنازہ پڑھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مسلمان بھائی پر حق ہے مسلمان بھائی کے لیے۔ اور چھٹی اور آخری چیز پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، اور مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے آپ کے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ مسلمان کا حق ہے اور لازم ہے، جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ اگر ہم ان 6 چیزوں کو دیکھیں تو شاید ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پر ایک ہی یا 2 چیزیں پائی جاتی ہوں گی، باقی تقریباً ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون یحب لنفسہ ما یحب حتی یکون یحب للمسلم، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے، ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ مسلمان کے لیے وہ کچھ پسند کرے جو اپنے آپ کے لیے پسند کرتا ہے، ما یحب لنفسہ، تو پھر وہ مومن ہو سکتا ہے۔ وگرنہ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہیں کرتا، تو فرمایا لا یؤمن، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا سخت فرمان ہے، لیکن آج کل ہمارے ہاں صرف اپنے ہی ذاتی مقاصد ہوتے ہیں، انہی کو ہم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی مسلمان بھائی سے اس لیے محبت نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے، کسی رشتہ دار سے اس لیے ہم محبت نہیں کرتے یا اپنی پسند کو ہی ان کی پسند پر ہم ترجیح ہی دیتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ جو چیز ہمیں پسند ہے وہی ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے دوست و احباب کو، ہمارے مسلمان بھائیوں کو پسند ہے، لیکن ہم سب سے بڑے با ایمان بنے پھرتے ہیں۔ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں تقریباً نہیں ہیں۔ جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر ہمارے ایک مسلمان ہونے پر سوال اٹھتا ہے۔
کہ کیا ہم واقعی حقیقت سے مسلمان ہیں، اندر سے مسلمان ہیں یا نہیں ہیں۔ یعنی یہ وہ فرامین پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ساتہ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور یہ خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں۔ اگر ہم انہیں دل و دماغ کے اندر جگہ دیں تو ہم صحیح مسلمان بن سکتے ہیں۔ ویسے رسمی مسلمان تو ہم ہیں ہی، لیکن ہم صحیح مسلمان تب بن سکتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی ان چیزوں پر عمل کریں، تو پھر ہم واقعی صحیح مسلمان بن سکتے ہیں۔ کئی مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، اس پر آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے پر کس کس چیز کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں اور کس چیز کو ہم ترجیح نہیں دے رہے ہوتے۔ اور اگر کوئی مسلمان بھائی دعوت دے رہا ہے تو ہم ذاتی ناراضگی کی وجہ سے اس کی دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اگر کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہم سلام کلام کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ اسی طرح اگر وہ مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے، تو ہم صرف اس لیے عیادت کرنے کے لیے نہیں جاتے، وہ ہماری عیادت کب آئے تھے، وہ ہماری عیادت نہیں کرتے، ہمارے پاس نہیں آتے، جاتے ہم کیوں جائیں؟ یعنی ان چیزوں کی وجہ سے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعلقات ختم کر دیتے ہیں، تو پھر ایمان ہمارا خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں لازمی ہیں، مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ یہ 6 چیزیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز فرمائی کہ سلام کریں جب بھی ملیں، تو سلام کے ذریعے ساری رنجشیں، ساری کدورتیں، سارا بغض و حسد، یہ جب بندہ سلام کرتا ہے تو آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔